بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قواعد ہیں ان میں سے آخری اور چوتھا قاعدہ پڑھیں گے، ادغام۔ یہ ہے ادغام۔ یہ آخری قاعدہ اس کا نون ساکن اور تنوین کا۔ پہلے ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں اخفا، پھر دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کا اظہار، پھر تیسرا قاعدہ پڑھا ہے ہم نے انقلاب، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے ادغام۔ یہ چوتھا اور آخری قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو، یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے اس چینل پہ فتحہ کسرہ ضمہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ جو لوگ زبر زیر پیش پڑھتے آ رہے ہیں وہ پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس فولڈر میں، وہاں پہ آپ کو یہ سبق زبر زیر پیش میں ملے گا۔ اور جو ساتھی فتحہ کسرہ ضمہ پڑھتے آ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے، یہ سبق ان لوگوں کے لیے۔ یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جا کے آپ یہی سبق نکال سکتے ہیں زبر زیر پیش میں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ادغام کیا ہوتا ہے۔ ادغام مدغم کرنا یعنی داخل کرنا، یعنی داخل کرنا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں داخل کرنا، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد میرے بھائیوں 6 لیٹرز، حروف یرملون جنہیں بولا جاتا ہے، وہ ہیں یہ یا، میم، واو، نون اور لام، را۔ یہ دیکھیں، یہ 4 لیٹر ہیں اور یہ دو الگ کیوں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 4 الگ کیوں ہیں یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حروف یرملون ہیں یہ، یا، را، لام، میم، واو، نون، یرملون۔ ٹھیک ہے، ان میں سے یہ 4 الگ کر دیے گئے اور یہ 2 الگ کر دیے گئے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 4 لیٹر جب آئیں گے، یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ آپ نے جو ادغام کرنا ہے وہ غنہ کے ساتھ کریں گے، ناک پہ آواز لے کے جائیں گے۔ اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 2 لیٹرز آئیں گے، لام اور را، تو وہاں پہ آپ نے جو ادغام کرنا ہے وہ غنہ کے بغیر کرنا ہے، وہاں غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا قاعدہ کیا ہے ادغام کا، کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے تو آپ نے جب میم کو میم متحرک میں داخل کرنا ہے، مدغم کرنا ہے، تو آپ نے غنہ کے ساتھ کرنا ہے۔ ادغام جو ہوئے گا غنہ کے ساتھ ہوئے گا، اور میم ساکنہ کو آپ نے نہیں پڑھنا، لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، ہم نے اس کو میم میں داخل کر دینا ہے، ادغام کریں گے۔ چلیں ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز جب ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارا میم فتحہ یا شد، میں، یا فتحہ یا، میں، قاف ضمہ واو سکون، قو، من یقو، لام ضمہ لو، من یقول۔ یہاں بھی دیکھیں نون ساکن آ رہے ہیں، نون کو مرسکون ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے، حروف یرملون میں سے جو 4 لیٹرز میں نے آپ بتائے تھے، یا، میم، واو، نون، جن کا مخفف ہے یمون، یمون میں سے یا آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے، ادغام غنہ کے ساتھ، ناک پہ آواز لے کے جائیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم نے اس کو نون کو یا میں داخل کریں گے اور ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ میں، مج نہیں پڑھیں گے، مج غلط، میں، یا من یقول نہیں پڑھیں گے، میں یقول۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ کو؟ اور یہ دیکھیں واو مد ہے، واو سے پہلے ضم ہے، آپ نے واو مد ہے کھینچنا ہے آپ نے، میں یقول۔ میم کسرہ، ابھی دیکھیں آپ ادغام میں متحرک لیٹر سے پہلے جب ساکن آ جاتا ہے جو لیٹر تو ساکن لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ میم کسرہ ہے، میم کو ہم نے کس کے ساتھ ملانا، آپ ذہن میں رکھیں، آگے سکون ہے، اس کے آگے مشدد ہے،
आपने मीम को डायरेक्ट मिलाना है मीम मुशद्दद के साथ, लेकिन अब ये देखना है कि इदगाम मैंने करना है वो इदगाम गुन्ना के साथ करना है या बगैर गुन्ना के। अब ये नून साकिन के बाद मीम है, यमून में से जो 4 लेटर हैं हरूफ यरमलून में से, उनमें से देखिए आप मीम आ रहे हैं तो आपने इदगाम करना है गुन्ना के साथ। मीम कसरा मीम शद, मीम फतहा नून सुकून मन, मिम्मन। मीम कसरा, फिर आप देखिए मीम को किसके साथ मिलाना है, नून मुशद्दद के साथ। मीम कसरा नून शद मिन, नून दम्मा वाव सुकून नू, मिन नू, रा कसरतैन रिन, मिन नूरिन। यहाँ पे देखें नून साकिन के बाद हरूफ यमून में से, हरूफ यरमलून में से जो 4 लेटर्स हैं यमून, उनमें से नून आ रहा है तो यहाँ पे आपने इदगाम करना है गुन्ना के साथ। मिन नूरिन, वाव मत है, वाव से पहले दम्मा है, आपने नून को खींचना है। मीम कसरा मीम शद, मीम फतहा मा, मिम्मा, ता फतहा ता, मिम्मा ता, रा कसरतैन रिन, मिम्मतारिन। यहाँ पे नून साकिन के बाद देखें हरूफे जो 4 लेटर्स मैंने बताया यमून, 6 लेटर है ना हरूफ यरमलून, उनमें से 4 अलग किया हमने, उनका मुखफ़फ़ है यमून। यमून में देखें मीम आ रहा है तो आपने नून साकिन के बाद यमून आ रहा है तो आपने यहाँ पे इदगाम करना है गुन्ना के साथ, यमून। मिम्मतारिन, वाव को आपने मोटा करके पढ़ना है, मिम्मतारिन। मीम कसरा नून शद मिन, नून दम्मा ता सुकून नुतो, मिन नुतो, फा फतहा फा, मिन नुतफ़ा, ता कसरतैन तिन, मिन नुतफ़तिन। यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद हरूफे यरमलून में से नून आ रहा है, यहाँ पे आपने इदगाम करना है गुन्ना के साथ। आगे क़लक़ला है, ता हरूफ क़लक़ला में से है, यहाँ पे आपने ता को डबल साउंड में पढ़ना है, नुतो, मिन नुतफ़तिन। मीम फतहा या शद, मई, या फतहा काफ सुकून यक, काफ का लाइट से साउंड आएगा यक, मई यक, फा दम्मा रा सुकून फुर, मई यक फुर। यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ रहा है तो आपने यहाँ पे इदगाम करना है गुन्ना के साथ। मीम कसरा वाव शद, मीम कसरा वाव शद, देखिए सुकून छोड़ रहे हैं क्योंकि आगे मुशद्दद है तो सुकून और लेटर इदगाम में छोड़ देते हैं। मीम को आपने डायरेक्ट वाव शद के साथ मुशद्दद और लेटर के साथ मिलाना है और इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ रहा है। मीम कसरा वाव शद म्यू, वाव दम्मा जीम सुकून वुज, म्यू वुज, दाल कसरा दी, म्यू वुज दी, काफ दम्मा मीम सुकून कुम, म्यू वुज दी कुम। सही है, यहाँ पे क़लक़ला भी करेंगे आप, म्यू वुज दी कुम। मीम कसरा देखिए आप, मीम कसरा वाव शद, नून साकिन के बाद सुकून के बाद आगे मुशद्दद है तो सुकून वाला लेटर छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। मीम को हम डायरेक्ट वाव शद के साथ मिलाएंगे और इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ रहा है। मीम कसरा वाव शद म्यू, वाव फतहा व, म्यू व, रा फतहा रा, रा को मोटा करके पढ़ेंगे, म्यू व रा, क़ाफ कसरा की, म्यू व रा की। क़ाफ फतहा साद सुकून क़स, रा कसरतैन। अभी यहाँ पे देखें ये पीछे वर्ड्स में आपने सुकून पढ़ा नून साकिन के बाद, अभी यहाँ पे तनवीन आ रहा है, तनवीन के बाद देखिए हरूफ यरमलून में से मीम आ रहा है तो यहाँ पे इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ। रा कसरतैन मीम शद रिम, क़स रिम, मीम फतहा मा, शीन कसरा या सुकून शी, मशी, दाल कसरतैन दिन, मशीदिन, क़स्रिम मशीदिन, क़स्रिम मशीदिन। इसमें या मद्दा भी है, या सुकून से पहले कसरा, आपने शीन को खींचना भी है।
میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ سمجھ آ رہا ہوگا. نون ضمہ واو سکون، نو حا کسرتین واو شد. دیکھیں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام کریں گے، حروف یرملون میں سے واو ہے تنوین کے بعد، تو ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے. نوح واو فتحہ و عین فتحہ الف ع وع دال کسرتین دن وعاد نوح وعاد. یہ الف مد ہے، الف سے پہلے فتحہ آپ نے عین کو کھینچنا ہے، اور اسٹارٹنگ میں واو مد ہے، واو سکون سے پہلے ضمہ، نون کو آپ نے کھینچنا ہے. نوح وعاد عین کسرہ عی ضا فتحہ الف صغیرہ ضا عظا میم فتحتین نون شد من عظاما نون فتحہ نا خا کسرہ خی ناخی را فتحہ را ناخیرا تا فتحتین تن ناخیرتن عظاما ناخیرتن. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. را کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو فتحہ ہے، ضا کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ضا کے اوپر دیکھیں فتحہ الف صغیرہ ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، ضا کو آپ نے کھینچنا ہے. عظاما نخرة لام فتحہ یا سکون لی لام فتحہ لا لیل تا کسرتین میم شد تم لیلتم میم ضمہ مو با فتحہ الف صغیرہ با مبا را فتحہ را مبارا کا فتحہ کا مبارکہ تا کسرتین تن مبارکتن لیلت مبارکت. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے یہ فتح الف صغیرہ ہے، الف مدہ کے قائم مقام، آپ نے با کو کھینچنا ہے، را کی عمر فتح ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. لیلت مبارکت. شروع سے سنیں وداؤٹ سپیلنگ، بغیر جوڑ کے میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور پریکٹس کریں. من يقول ممن من نور من مطر من نطفة من يكفر من وجدكم من ورق قصر مشيد نوح وعاد عظاما نخرة لیلة مبارکت. تو یہ الحمدللہ ہمارا اس لیسن کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز سیکنڈ پارٹ میں اور کچھ اور زیادہ ورڈز جو ہیں جو باقی ہیں ان کی ہم پریکٹس کریں گے، اور اچھا ہو جائے گا آپ کا ادغام پہ، اور زیادہ پریکٹس ہو جائے گی. تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے بھائیوں، آگے شیئر بھی کیجئے، اور پڑھانے کا طریقہ میرا پسند ہو تو میری حوصلہ افزائی کیجئے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والا جو سبق ہے اس کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.